جس کے پاس اوڑھنے کے لیے لحاف نہیں ہے، رات میں بچے ٹھنڈ سے بلبلاتے ہیں لیکن ہمیں نہیں معلوم، ہمیں ان کی خبر نہیں۔ ہماری زندگی عیش کے ساتھ گزرنی چاہیے، ہمارے دسترخوان پر کئی قسم کی سبزیاں اور کھانے ہونے چاہیے۔ پڑوسی مرتا ہے تو مرے، ہمیں اس کی فکر نہیں ہے۔ حضرت بایزید بستامی علیہ الرحمہ جو سید العارفین ہیں، وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ اپنی معرفت عطا فرماتے ہیں، ان کے سردار ہیں، بزرگوں کے سردار ہیں۔ ان کا واقعہ کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ ان کے برابر میں ایک آدمی رہا کرتا تھا، وہ اتفاق سے سفر میں جانے لگا، تھوڑا سا سامان تھا گھر میں، بیوی سے کہا کہ یہ تھوڑا سا سامان ہے، اسی میں گزر بسر کر لینا، نہ معلوم میں کب آؤں سفر سے، پریشانی تو ہوگی تمہیں لیکن اسی پر قناعت کرنا، اسی کو کھا پینا۔ وہ آدمی چلا گیا سفر میں۔ ایک رات ایسا ہوتا ہے، بایزید بستامی علیہ الرحمہ لیٹنے کے لیے اپنے بستر پر جاتے ہیں، برابر والے گھر میں سے بچے کی رونے کی آواز آتی ہے، مسلسل پوری رات وہ بچہ روتا رہتا ہے۔ بایزید بستامی علیہ الرحمہ لیٹتے نہیں ہیں، تڑپتے ہیں کہ آخر اس بچے کے رونے کی آواز کیوں آ رہی ہے، میرے پڑوس میں رہنے والے لوگوں کو کیا پریشانی ہے۔ صبح ہوتی ہے، فجر کی نماز پڑھتے ہیں، اور نماز پڑھنے کے بعد پڑوس والے مکان پر دستک دیتے ہیں، اندر سے آواز آتی ہے، میں تنہا گھر میں خاتون اکیلی ہوں، میں دروازہ اندر سے نہیں کھول سکتی ہوں، آپ کون ہیں، کیوں آئے ہیں؟ بایزید بستامی علیہ الرحمہ نے کہا تمہارا شوہر کہاں ہے؟ وہ عورت کہتی ہے کہ میرا شوہر تو سفر میں گیا ہے، نہ معلوم کب آئے گا۔ تو بایزید بستامی علیہ الرحمہ نے کہا کہ پوری رات آپ کے گھر میں بچہ کیوں روتا رہا، کیا پریشانی ہے تمہیں؟ اس عورت نے کہا کہ رات میرے یہاں بچے کی پیدائش ہوئی ہے، پورے گھر میں اندھیرا تھا، تیل جلانے کے لیے موجود نہیں تھا، میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ تیل خرید کر لاؤں، اور میرے پاس کوئی آدمی بھی نہیں تھا جس سے تیل منگواؤں۔ اندر سے بات ہو رہی ہے، خاتون اندر ہے، بایزید بستامی علیہ الرحمہ جو سید العارفین ہیں دروازے کے باہر کھڑے ہو کر اس عورت سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اس کے بعد بایزید بستامی علیہ الرحمہ اپنے گھر جاتے ہیں، گھر کے لوگوں سے راشن کا سامان منگواتے ہیں اور جلانے کے لیے تیل منگواتے ہیں، اور کسی کے ہاتھ وہ سامان اس عورت کے گھر میں بھجواتے ہیں۔ وہ عورت خوش ہو جاتی ہے، رات میں تیل جلانے کا انتظام بھی ہو جاتا ہے اور دونوں وقت کے لیے کھانے کا انتظام بھی ہو جاتا ہے۔ اور پھر بایزید بستامی علیہ الرحمہ نے یہی ختم نہیں کیا معاملہ، بلکہ روزانہ تیل بازار سے خرید کر خود لاتے اور دروازے پر کھڑے ہو کر تیل اندر کو رکھ دیا کرتے تھے کہ رات میں اس تیل کو جلا لینا، کہیں آپ کا بچہ اندھیرے میں روئے نہیں۔ چنانچہ زندگی گزر جاتی ہے، کھانے پینے کا سامان بھی بھیج رہے ہیں، جلانے کے لیے تیل بھی بھیج رہے ہیں۔ کئی مہینے گزر گئے، کئی مہینے کے بعد شوہر آتا ہے، اور شوہر یہ ڈرتا ہوا آتا ہے کہ کہیں میرے گھر والے مر نہ گئے ہوں، کیونکہ کھانے پینے کا سامان تو میں معمولی سے چھوڑ کر آیا تھا۔ وہ گھر آتا ہے، دیکھتا ہے کہ بیوی بھی خوش، بچے بھی خوش، اور سب خوبصورت اور لال ہو رہے ہیں کھا کھا کر۔ پوچھا بیگم کیا بات، میں تو بہت معمولی سا سامان چھوڑ کر گیا تھا۔ کہنے لگی جس رات گھر میں بچہ پیدا ہوا تھا، برابر میں ایک پڑوسی رہتا ہے، وہ صبح کو آیا، اس نے ہماری داستان سنی، اور روزانہ وہ تیل جلانے کے لیے بھیجتا ہے اور راشن کا سامان بھی بھیجتا ہے۔ اللہ نے دونوں کے لیے انتظام کر دیا، کھانے پینے کا بھی انتظام کر دیا، چراغ جلانے کا بھی انتظام کر دیا۔ وہ یہودی تھا جو پڑوس میں رہتا تھا، وہ یہودیہ عورت تھی جو پڑوس میں رہتی تھی، وہ یہودی آدمی لوگوں سے معلوم کرتے ہوئے بایزید بستامی کے پاس میں آتا ہے اور ان کے پیر چھونے لگتا ہے اور شکر ادا کرتا ہے کہ آپ نے میرے گھر والوں کو بچایا ہے اور ان کو زندگی دی ہے۔ بایزید بستامی کا جواب سنیے۔ بایزید بستامی علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ پیر چھونے کی ضرورت نہیں، شکر ادا کرنے کی ضرورت نہیں، شکر اللہ کا کیجئے،
ذمہ داری ادا کی ہے جو مذہب اسلام نے میرے اوپر ڈالی تھی۔ مذہب اسلام کہتا ہے کہ اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھا کرو۔ وہ یہودی کہتا ہے کہ آپ کا مذہب کتنا خوبصورت ہے، کتنا حسین ہے، مجھے مسلمان کر لیجیے، ابھی کلمہ پڑھائیے۔ بایزید بستامی علیہ الرحمہ اس یہودی کو کلمہ پڑھاتے ہیں اور وہ یہودی اپنے گھر جا کر اپنی بیوی کو کلمہ پڑھاتے ہیں۔ یہ اثر ہوتا ہے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کا، ان کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا۔ آج ہماری صورتحال بڑی خراب ہے، سب سے زیادہ دشمنی تو پڑوسیوں میں پائی جاتی ہے۔ حقوق تو بعد میں ادا کریں گے، پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں کیا حقوق نہیں ہمیں معلوم ہی نہیں، اور معلوم ہے تب بھی عمل نہیں کرتے۔ سب سے زیادہ دشمنی پڑوسیوں سے پائی جاتی ہے، جبکہ اللہ کے رسول نے قسم کھا کر کہا ہے واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن۔ 3 مرتبہ اللہ کے رسول نے قسم کھائی ہے۔ اللہ کی قسم ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے، اور اللہ کی قسم ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کون ایمان والا نہیں ہو سکتا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ آدمی ایمان والا ہو نہیں سکتا ہے جس کے پڑوسی اس کی تکالیف سے، اس کی پریشانیوں سے، اس کی ظلم و زیادتی سے محفوظ نہ رہتے ہو۔ آج ہماری یہ صورتحال ہے، سب سے زیادہ پریشان ہم پڑوسیوں کو کرتے ہیں، سب سے زیادہ تکالیف اور سب سے زیادہ پریشانی ہم پڑوسیوں کو پہنچاتے ہیں۔ اس لیے عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو پڑوسیوں کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عنایت فرمائے۔